پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی من احببتا، جس کو آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو نہ ماننے کے بارے میں کافروں کے کچھ دلائل تھے کہ ہم اس وجہ سے اس ہدایت کو نہیں ماننا چاہتے یا نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا اور پھر اس کے جواب بھی دیے اس رکوع میں۔ کافروں نے تو یہ بات کہی، وقالوا، اور کہا انہوں نے، ان نتبع الہدی، ان اگر، نتبع کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے اگر ہم اتباع کریں، اگر ہم پیروی کریں، الہدی، اس ہدایت کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس ہدایت کی اگر ہم پیروی کریں، ما آقا، تیرے ساتھ، یعنی تجھ پہ ایمان لے آئیں، تیرے پیچھے چلیں، تیری لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں اور اسے مان لیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نتخطف من ارضنا، نتخطف کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ خطفہ کا معنی اس نے اچک لیا، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا شرک کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا اور اتنا پھیلا ہوا تھا کہ کفار کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان بتوں کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو اختیار کر لیا تو پورا عالم عرب ہم پہ ٹوٹ پڑے گا، ہمیں ختم کر دے گا اور ہم سے یہ چھین لے گا جو کچھ بھی ہے، اور یہ ہماری مجاوری وغیرہ اور سب کچھ ختم کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ شرک کا ایک ایسا جمع نظام تھا کہ جس کو چھوڑتے ہوئے خوف لاحق تھا کہ اگر ہم نے یہ چھوڑ لیا تو پورے ملک سے مقابلہ کرنا پڑے گا، پورے ملک سے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت بھی دو سپر پاور تھیں، ایک روم کی اور ایک ایران کی، اور ان دو طاقتوں کی آپس جب دو طاقتیں ہوتی ہیں تو قدرتی طور پہ یہ بات ہے کہ ان میں تصادم بھی ہے، چپکلش بھی ہے، ان میں زد بازی بھی ہوتی ہے۔ وہی معاملہ اس وقت بھی تھا، اور دونوں طاقتوں کی چپکلش نے، باہمی تصادم نے، عربوں کا یہ جو خطہ تھا، جو جزیرۃ العرب تھا، اس کی اہمیت جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑھا دی تھی کہ جتنا بھی سامان تجارت تھا وہ انہی کی شاہراہوں سے ہو کے گزرتا تھا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے وہ دین چھوڑ دیا تو یہ ہمیں جو تجارت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہمارا جو مرکز بنا ہوا ہے تجارت کا، ہمارا ملک بنا ہوا ہے، اس سے ہم پرسنٹیج ہدایہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، کمیشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سارے ہمیں سرداری ملی ہوئی ہے، تو یہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا سے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی۔ بس یہ جو معاملات ہیں یہ مانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو تسلیم کرنے میں۔ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ بظاہر تو ایسا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ واقعی ایمان لانے کے بعد جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ ساری دنیا سے ٹکر لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت سے پہلے اقوا کے مقام پہ بیعت ہوئی
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ساتھ تھے، حالانکہ بھی مسلمان نہیں تھے لیکن بھتیجا تو تھا۔ مدینہ سے لوگ آئے، اقوا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹائم دیا، رہا، کہا کہ تم لوگ وہاں پہنچ جانا، میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، انہوں نے کہا جی آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، آپ مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا کریں گے، آپ دین کی دعوت وہاں پھیلائیے۔ تو حضرت عباس نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، گھر وار والا ہے، اپنی عزت والا ہے، اپنے گھر میں اچھا بھلا اس کا مقام ہے، اگر اس کو ساتھ لے جاتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ سارے عرب کی تلواروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو دین کی دعوت یہ لے کے آئے ہیں، اگر تم ان کی سپورٹ کرتے ہو یا ان کی پشت پناہی کرتے ہو یا ان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہو تو پورے عالم عرب کی تلواروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ اس کو یہی مکہ میں رہنے۔ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، اور یہ بات تو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ دنیا کے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، اہل ایمان، خواہ وہ مٹھی بھاری کیوں نہ ہوں، وہ میری خاطر جمتے ہیں ایمان پہ یا نہیں جمتے، کتنی قربانی دیتے ہیں میرے لیے۔ اور یہ تو ہم نے ویسے بھی دیکھ لیا کہ ایک مٹھی بھر طالبان تھے، بات تو اتنی تھی جی بت ہیں، ہمارے عقیدے میں یہ ہے نہیں، اور پورے ملک میں ان کا کوئی پجاری بھی نہیں، ان بتوں کو ہم نہیں رکھنا چاہتے، بتوں کو توڑنا ہے۔ لیکن کس طرح پوری دنیا کی تلواروں سے ٹکر لینی پڑی طالبان کو۔ بات تو یہی تھی نا کہ مٹی کے بت ہیں، پتھر تراشے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں ان کا کوئی محافظ نہیں، کوئی پجاری نہیں، کوئی پوجنے والا نہیں، ان کی کہیں عبادت نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں یہ بیکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دنیا کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ایک ملک کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، ایک چیز کو یا ایک نظام کو وہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں۔ پوری دنیا میں کہیں کسی بت کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں کسی بت کی پوجا ہو رہی ہے، کیا مسلمانوں پہ یہ وہ جرم ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت نہ کریں؟ مسلمانوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت نہ کریں؟ بات تو آج بھی وہی ہے کہ اگر ہم اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم تو زمین سے ختم کر دیے جائیں گے، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اور پوری دنیا سے ہمیں ٹکر لینی پڑے گی، لڑائی کرنی پڑے گی۔ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے، لہذا ہم اس ہدایت کے پیچھے چلنے والے نہیں۔ اب جنہوں نے چلنا تھا انہوں نے چل کے دکھا دیا، اور جو منافق تھے انہوں نے وہی باتیں کہیں جو کافروں نے کہیں۔ جناب ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جیسے کہتے ہو ویسے ہی کریں گے، ہم نہیں لڑائی لے سکتے دوسروں کے ساتھ، نمازیں روزے کرتے رہیں گے اپنے ملک کے اندر، اپنی بات وغیرہ طریقے سے کرتے رہیں گے، لیکن کریں گے وہی جو سرکار کہتے ہیں۔ ہم اپنی حکومت نہیں ختم ہونے دیتے، اپنی چودراہٹ، اپنی اتھارٹی، اپنا اقتدار، خواہ وہ ہے انتہائی ذلت اور رسوائی کا ہی، خواہ وہ برائے نام ہی کیوں نہ ہو۔ جب برطانیہ نے قبضہ کیا یہاں پہ اور بہادر شاہ ظفر کو ختم کر دیا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے، بہادر شاہ ظفر ابھی تھا لیکن اس کو بالکل بے بس کر دیا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامہ یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی، اور حکم جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ انڈیا میں حکم جو ہے وہ حکومت اور حاکمیت، حکمرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اور بادشاہ سلامت بہادر شاہ ظفر۔ بالکل وہی معاملہ آج بھی ہے، بادشاہ سلامت پرویز مشرف صاحب، اور حکمرانی، حکومت، آرڈر، اتھارٹی وہ امریکہ کی۔ اب جس کو چاہے وہ قبول کرے، جس کو چاہے نہ قبول کرے۔ منافق جو ہے انہوں نے قبول کی، اور منافقوں نے اس وقت بھی یہی بات کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ہدایت کی ہم پیروی کریں ہمارا تو اقتدار ختم ہو جائے گا۔ آج بھی بات وہی ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بظاہر تو اقتدار ختم ہو گیا، لیکن سنہری تاریخ لکھ دی انہوں نے اسلامی، اسلام کی تاریخ میں سنہری باب رقم کر دیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول کے نام پہ اگر حکومت چھوڑنی پڑے تو حکومت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا کو ٹھوکر مار دی انہوں نے، اپنی بات رکھی انہوں نے کہ ہم تو ماننے والے ہیں ایک اللہ کے، ایک اللہ کے رسول کے، بت ہمارے معبود نہیں ہیں، انہیں توڑیں گے ہر قیمت پہ۔
اور توڑ کے دکھا دیا حکومت نہیں رہی تو کیا ہوا؟ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، جب اللہ چاہے گا پھر دے دے گا. لیکن تاریخ میں ان کا سنہری نام تو آ گیا کہ فلاں زمانے میں جب 100 سال 500 سال گزر جائیں گے تو جس طرح آج ہم صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ اسی طرح ملا عمر کا کریں گے، اسی طرح اسامہ بن لادن کا ذکر کریں گے. یہ تو وقت کی بات ہے، جب صدی ایک گزر جائے گی، 2 صدیاں 4 صدیاں گزر جائیں گی تو کہیں گے ہاں بھائی اس زمانے میں دیکھو ایک ایسا آدمی تھا جس نے پوری دنیا سے ٹکر لی. اور منافق جو ہے وہ اسی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں، جیسا کافروں نے یہ بات کہہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں، اگر ہم آپ کے پیچھے چلیں، اگر ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتخطف من ارضنا، ہماری معیشت برباد، ہمارا اقتدار ختم، ہماری قوت اور طاقت ختم، ہماری چودراہٹ ختم، اور یہ تو ہمیں گوارا نہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 4-5 جواب دیے ان کی اس حماقت اور بیوقوفی کے اور ان کے اس اعتراض کے. اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرمن آمنن، اوا کیا لم نمکن، نمکن کا معنی کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ نمکن میم کاف نون، مکان کا معنی جگہ. نمکن کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. کیا ہم نے جگہ نہیں دی؟ کیا ہم نے مکان نہیں دیا؟ کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ اولم نمکن لہم، واسطے ان کے، ہم کی ضمیر مکے کے کافروں کے لیے. کیا یہ جو مکے کے کافروں نے اعتراض کیا کہ ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہمارا اقتدار اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم نے ان قریشیوں کو، ان کافروں کو جگہ نہیں دی حرمن، حرم میں، آمنن امن والی. کیا یہ ان کے باپ نے حرم بنایا ہے یا انہوں نے اپنی تدبیر سے، اپنے آرڈر سے اس کو حرم بنایا ہے کہ پوری دنیا میں ارد گرد فتنے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، غارت ہو رہے ہیں، ڈاکہ ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ ان کے باپ کا حرم ہے؟ یہ حرم تو ہم نے بنا کے دیا انہیں. یہ سکون اور امن کس نے دیا انہیں؟ یہ عزت ان کو کس نے دی ہے؟ یہ سرداریاں کس نے دی ہیں ان کو؟ پوری دنیا میں خون خرابہ ہو رہا ہو اور ایک زمین کا خطہ جو ہے محفوظ ہے جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ تجارت کے قافلے آئے اکٹھے ہوتے ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں اور ساری دنیا کا مال جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. یہ تدبیر کس نے کی ہے؟ تم نے تدبیر کی ہے. یہ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، ان احمقوں اور بیوقوف سے آدمی یہ پوچھے کہ یہ اس ملک کے اندر زرخیز زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ دریا کس نے چلائے ہیں اس زمین کے اندر؟ اس زمین کے اندر معدنیات کس نے رکھی ہیں؟ 60% پیٹرول جو ہے وہ تم اپنے ملک سے حاصل کرتے ہو، وہ پیٹرول تمہیں کس نے دیا ہے؟ اتنی بات کافروں کی بات میں یا منافقوں کی بات میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ تو یہی کہتے ہیں جی زکوٰۃ سے 2.5% نکالیں گے تو 2.5% تو کم ہو گیا، بڑھے گا کہاں؟ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں بڑھے گا. صدقہ کرو گے تو مال گھٹے گا نہیں، بڑھاؤں گا میں. کافر اور منافق کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسے ہوگا؟ سود کھائیں گے تو 1000 پہ تو اتنے زیادہ 25 ریال یا 50 ریال بڑھ جائیں گے. سود کھائیں گے تو کم کیسے ہوئے؟ اللہ کہتے ہیں یہ کم نہیں ہوئے، یہ تو میں گھٹاؤں گا. یہ ایک کنڈی سی ہے جو ایمان والی بات ہے. کافروں کی سمجھ میں یا منافقوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. وہ اپنے نفاق پہ، اپنے کفر پہ اڑے رہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اگر اسلامی قوانین نافذ کر دیے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا. یہی بات اس وقت بھی تھی. کافر کہتے تھے کہ اگر ہم نے اسلامی نظام لے آئے، اللہ کے رسول کی بات مان لی، نتخطف من ارضنا، ہم اس زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہمارا ملک برباد ہو جائے گا، معیشت برباد ہو جائے گی، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی. بالکل وہی باتیں، ایسا اللہ نے شیشہ آئینہ دکھا دیا ہے. اور یہ جو
اسلام اور کفر کی کشمکش ہے، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ موجودہ حالات پہ اس طرح فٹ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لیے بھیجا ہے قرآن۔ کیا ہم نے ان کافروں کو حرم امن والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یجبا الیہ اجتبا، کیا مانا؟ مجتبا، محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجتبا کا مانا پسند کیا گیا، چنا گیا، چھانٹا گیا۔ یجبا چھانٹا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ یجبا مضارع مجہول ہے، یجبا لایا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، الیہ طرف اس کی، کس کی؟ حرم کی۔ الیہ طرف اس حرم کی، ثمرات پھل، ثمر کا جمع ہے ثمرات، کلو شے ہر چیز کے پھل، بھئی پھل تو درخت کے ہوتے ہیں، پھل تو درخت کا ہوتا ہے، کلو شجر کہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلو شے کہہ کے فرما دیا کہ صرف درختوں کے پھل ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے ثمرات تمہارے مکے میں آ رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے دنیا کی جو تمہیں مکے میں نہیں ملتی؟ یہ تدبیر کس نے کی ہے؟ یہ تمہاری سرداریاں جن چیزوں پہ قائم ہیں، جس حرم پہ قائم ہے، جس امن پہ قائم ہے، جس تجارت پہ قائم ہے، وہ تدبیریں تم نے کی ہیں۔ آپ کو تم سوچتے نہیں کہ 2500 سال پہلے ایک اللہ کے بندے نے یہاں اس وقت آ کے اللہ کا گھر تعمیر کیا جب یہاں کوئی گھاس کا تنکا تک پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے 2500 سال سے اس جگہ کو امن والا بنا کے رکھا ہے، محترم بنا کے رکھا ہے، سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی ہے، سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے، ساری دنیا کے ثمرات جو ہے وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں اس کے پاس۔ تو بے وقوفو، اگر تم اس اللہ پہ ایمان لے آؤ تو وہ اللہ تمہیں اور بھی زیادہ برکتیں دے۔ کتنی الٹی عقل ہے کافروں کی اور منافقوں کی۔ اور یہ بات صرف حرم کے لیے نہیں، ہر آدمی اپنی ذات کے حوالے سے بھی سوچ سکتا ہے، اپنے ملک کے حوالے سے بھی سوچ سکتا ہے۔ جس اللہ نے ہمارے ملک کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا نوازا ہے، کون سی چیز ہے جو دنیا کی ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ ذہانت ہے، فطانت ہے، زرخیز زمین ہے، غلہ ہے، معدنیات ہے، تیل ہے، کیا چیز چاہیے اور ہمیں؟ ایک نہیں تو صرف ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جس اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے اپنے ملک میں، اگر ہم اس اللہ کی بندگی کریں، اس اللہ کی اطاعت کریں، اس اللہ کے آگے جھک جائیں تو رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دے وہ۔ یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ شراب بند کریں گے معیشت خراب ہو جائے گی ہماری، سود بند کریں گے ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ملک نہیں چلے گا۔ حلال حرام پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سود ہے، جوا ہے، بانڈز ہیں، ایسا سود زبردستی کھلایا جا رہا ہے، اور سوچ یہ ہے کہ اس سے ہمارے ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ لوگوں کو سود کھلا کے اور خود کھا کے معیشت مضبوط کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ اور ابھی صرف 4 دن ہوئے یہ 80 کروڑ مہینے کا لے کے مجاہدین کو پکڑ کے تم کافروں کے حوالے کر رہے ہو کہ 80 کروڑ ہمیں مل رہا ہے مہینے کا۔ ابھی صرف 4 دن ہوئے ہیں جنگ کو، ابھی بیان آ گیا جی $1 ارب کا نقصان ہو گیا پاکستان کا۔ صرف 1 ہفتہ ہوا ہے جنگ کو، اور ابھی سے بکواس کرنے شروع کر والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے دشمنی کر کے لو $1 کہاں سے لیتے ہو؟ اللہ سے دشمنی مول لے کے اپنی معیشت مضبوط کرو، کیسے کرتے ہو؟ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحیم اور رحمان ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کرنے کے باوجود
اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے سہارا نہ چھوڑے، اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ اس کا سہارا بنے اور اس کو پکڑ کے کسی کافر کے حوالے نہ کرے۔ واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو پکڑ کے کسی کافر کے حوالے نہ کرے۔ تم پکڑ کے ڈالر کما رہے اور پھر کہتے ہو ہماری معیشت مضبوط ہوگی۔ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو اللہ بڑا مہربان ہے کہ اللہ نے پھر بھی مہلت دے دی ہے۔ لیکن جو لوگ معیشت کو مضبوط کرنے چاہتے ہیں ان منافقوں کو سوچنا چاہیے کہ جنگ کو ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، تمہارا 1 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، کدھر گیا وہ 80 کروڑ ڈالر جو تم مجاہدین کو پکڑ کے کافروں کے حوالے کرتے رہے اور لیتے رہے ہو؟ کہاں گیا وہ؟ کدھر گئی تمہاری معیشت؟ اگر کبھی قرآن پڑھتے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، معیشت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یبسط لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہاتھ چھین لیتا ہے اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ایمان نہیں لا رہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ قوموں کا بھی ہے، افراد کا بھی ہے۔ جب افراد اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو افراد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں صحت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، نوکری دی ہے، عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اگر یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس اللہ کی اگر فرما برداری کریں، اس اللہ کے احکام مانیں تو اور بھی ہمیں دے گا۔ وہ نافرمانی کریں گے تو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اتنی بات کافروں اور منافقوں کے ذہن میں نہیں آتی، اور کتنے مسلمان بھی بھولے ہوئے ہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آ رہے ہیں حرم کی طرف۔ رزقاً، رزق کے طور پہ، ہماری عنایت کے طور پہ، ہمارے انعام کے طور پہ۔ من لدنا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے ہے، یہ تمہاری تدبیروں سے نہیں ہو رہا، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، یہ تو ایک 2500 سال سے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، جس سے تم مستفید ہو رہے ہو۔ کتنا اچھا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل ہونی چاہیے، اور وہ عقل تو ایمان لانے کے بعد بھی مسلمانوں میں نہیں آ رہی، کافروں میں کہاں آئے گی؟ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جو ہے، معیشت اور اکانومی فتنہ ہے میری امت کے لیے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال میں ہے۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ اللہ نے رکھا ہے، اور میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال میں ہے۔ فتنہ تو امتی مال۔ من لدنا، یہ ساری تدبیر، یہ ترکیب اور یہ ساری عنایات اور انعامات یہ ہماری طرف سے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولیکن، اور لیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم ان میں سے اکثریت لا یعلمون نہیں جانتی۔ جانتی سے مراد کیا ہے؟ یقین نہیں رکھتی۔ جاننے والے تو بڑے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا رسول کی بات کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ اور بھی خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ برکت دے گا، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ ناراض ہوگا، اللہ غصے ہوگا، اللہ ہماری معیشت تنگ کر دے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے حکم سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تکلیف دہ بنا دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اپنی نعمتوں سے تمہارا گھر بھر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ افراد کے لیے بھی ہے، قوموں کے لیے بھی ہے، اس سے افراد کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، قوموں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا جواب۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ حرم جو ہے اس کو امن کی جگہ بنانے والا کون ہے؟
دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو بزنس اور کاروبار اور جس پہ تجارت پہ تمہیں غرور ہے، جس کے خراب ہونے کا، جس کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر ہے، یہ تجارت جو ہے اس کو تجارت کا مرکز کس نے بنایا ہے؟ دنیا کا سارا مال جو ہے وہ مکے کھینچا چلا آ رہا ہے، یہ کون لا رہا ہے؟ یہ ترکیب کس نے کی ہے؟ آگے تیسری بات اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، وَكَمْ اور کتنے، أَهْلَكْنَا کون سا فعل اہلکنا؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قریۃ بستیاں، باترت معیشتہا، باترت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. باترت اترائی، جنہوں نے غرور کیا، جنہوں نے تکبر کیا. معیشتہا، معیشت اکانومی، جن کو اپنی اکانومی پہ، اپنی معیشت پہ بڑا فخر اور تکبر تھا کہ ہماری کرنسی بڑی سٹرانگ ہے، پوری دنیا میں ہماری کرنسی چلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی معیشت پہ، اپنی اکانومی پہ بڑا تکبر کیا، بڑا غرور کیا، بڑا اتراتے رہے. اللہ فرماتے ہیں اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے اسی تکبر اور غرور کی وجہ سے. بڑی مضبوط تھی ان کی معیشت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بھی بتا دیے. قوم صالح علیہ السلام، عاد اور سمود کی قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا اشارہ انہی قوموں کی طرف ہے. ان لوگوں کو اپنی اکانومی پہ بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا کہ ہماری معیشت جو ہے یہ تو کبھی برباد ہو نہیں سکتی، ہماری معیشت تو بڑی مضبوط ہے، اگر ہم یہ ترکیب کریں گے تو معیشت مضبوط ہوگی، اگر یہ کریں گے معیشت مضبوط ہوگی، اگر اس طرح کریں گے معیشت مضبوط ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تکبر کیا اور غرور کیا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی معیشت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی. بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، بڑا عجیب انداز اللہ نے اختیار فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے سننے والوں، پڑھنے والوں، دیکھو تل کا یہ ہیں مساکنہم، ان کے محلات، ان کے مسکن، ان کے بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے تجارتی مراکز. مساکنہم ان کی رہائش گاہیں، ان کے مساکن، ان کے محلات اور ان کے ٹریڈ سینٹر جو ہیں وہ یہ پڑے ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ہم نے اس طرح ان کو ہلاک کیا، اس طرح ان کو برباد کیا. لم تسکن، کوئی اس کے بعد ان محلات میں، ان شہروں میں جا کے آباد نہ ہو سکا. من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد. الا قلیلا، مگر تھوڑے وقت کے لیے. کوئی مسافر آیا، گزر رہا ہے، وہاں تھوڑا سستا لیا، 15 منٹ میں سستا لیا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے سستا لیا. اس کے بعد وہاں نہ کسی نے بستی آباد کی، نہ کوئی گھر بنایا، نہ شہر بنایا، نہ ٹریڈ سینٹر بنایا، کچھ نہیں بنا سکا، سب کچھ ہلاک اور برباد ہو گیا. یا پھر کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے کھنڈرات کو دیکھنے چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، ان کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے چلا گیا تو چلا گیا، ورنہ اس کے بعد کسی کو وہاں سکونت حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق نہیں ہو سکی. اس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بعض، ویسے تو قوموں کا یہاں حوالہ دیا کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کے اس وجہ سے ہلاک کر دیا کہ ان کو تکبر تھا اپنی اکانومی پہ، اپنے غرور تھا معیشت پہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض واقعات بھی ارشاد فرمائے، افراد کے بھی اور قوموں کے بھی. قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا، اتنا خزانہ دیا کہ انسانوں کی پوری ایک جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی. اتنا وزن تھا اس کے خزانوں کی کنجیوں کا. لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور اپنا حصہ بھی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی دولت کو، اس دنیا کی زینت کو استعمال کرنے سے اللہ منع نہیں فرماتے. اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نہ لیں کہ دنیا سے نفرت دلاتا ہے اسلام، یا دنیا چھوڑنے کی رغبت دلاتا ہے. دنیا چھوڑنے کی رغبت نہیں دلاتا. مال کمانا بھی ہے، مال استعمال بھی کرنا ہے، کھانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، لیکن
کمانا اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، خرچ اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ بے لگام نہیں ہے مسلمان کہ جس طرح مرضی وہ کمائے اور جس طرح مرضی وہ خرچ کرے۔ قارون کو جب لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور تم اللہ اپنا حصہ بھی لو اور اللہ کے لیے بھی خرچ کرو، اللہ سے ڈر کے رہو، تو اس نے جواب میں یہ بات کہی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میں نے مال اور دولت کمایا ہے، جو مال اور دولت میرے پاس ہے، یہ تو میں نے اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے، اپنی محنت سے اور اپنے تجارت سے، کاروبار سے کمایا ہے۔ اس میں صدقہ خیرات کا کیا تعلق؟ کسی دوسرے کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی قیامت تک کے لیے زمین میں دھنسا دیا، کہ جس مال اور دولت پہ، جس اکانومی میں تمہیں تکبر ہے، غرور ہے، اترا رہے ہو، وہ تم لے کے زمین میں دھنس لو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں یہ چیزیں دے کے، یہ آزمائش ہے ان ایمانوں میں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ 3 آدمی تھے، ایک کو کوڑ کا مرض لاحق تھا اور ایک کو گنجے پن کا مرض لاحق تھا، ایک اندھا تھا، 3 آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان 3 آدمیوں کی آزمائش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کے جو ان کی مطلوبہ چیزیں ہیں، جو ان کی خواہش ہے، وہ خواہش ان کی پوری کرو تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتہ کوڑ کے مرض والے آدمی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بھائی تمہیں کوڑ کا مرض ہے، میں حکیم ہوں یا میں تمہیں صحت دے سکتا ہوں، تم بتاؤ مجھے کہ تمہیں کیا چیز مرغوب ہے، کیا تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں بیمار ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کہ میرا جسم جو ہے وہ تندرست ہو جائے، مجھے صحت مل جائے۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پہ صحت مند کر دیا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ بھائی تمہیں کوئی اگر مال پسند ہو یا اور کوئی دنیا کی چیز پسند ہو، مرغوب ہو، تو بتاؤ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی مجھے اونٹ بڑے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کے حوالے کی کہ بھئی یہ حاملہ اونٹنی ہے، اللہ تمہیں برکت دے اس میں۔ دعا کی اس کے لیے، اللہ نے اس کو برکت دی، وادی بھر گئی اونٹوں کی۔ وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس بھی گیا، وہ آدمی گنجا تھا، فرشتے نے اس سے بھی جا کے پوچھا تو اس نے کہا بھئی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اگر میرے سر پہ بال آ جائیں تو اللہ مجھے اچھی شکل دے دے گا، تو کس طرح مجھے بال چاہیے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اچھے بال اور خوبصورت بال اس کو دے دیے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ بھئی اگر کوئی تمہیں مال مرغوب ہو تو بتاؤ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے گائیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اگر کوئی ایک گائے مجھے مل جائے تو میرا بڑا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے ایک حاملہ گائے اسے دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ اللہ نے برکت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وادی بھر گئی گائیوں سے اور اونٹوں سے ان دونوں آدمیوں کی۔ تیسرے آدمی کے پاس فرشتہ گیا جو اندھا تھا، اسے پوچھا کہ بھائی کوئی چیز چاہیے تمہیں، کوئی تمہاری ضرورت ہو، تمہاری حاجت ہو؟ آدمی نے کہا کہ ہاں بھائی میں تو اندھا ہوں، بڑی تکلیف سے اور پریشانی سے زندگی گزر رہی ہے، اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو کتنا ہی اچھا ہو۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں صحیح سلامت کر دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ بھائی تمہیں کوئی چیز اور مرغوب ہو، کوئی مال مرغوب ہو تو بتاؤ مجھے۔ تو آدمی کہنے لگا کہ مجھے بکریاں بڑی مرغوب ہیں، اگر مجھے ایک بکری مل جائے تو میں اپنا زندگی بسر کر لوں گا۔ ایک حاملہ بکری فرشتے نے اللہ کے حکم سے دے دی اسے اور کہا بھئی اللہ تمہیں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو ان تینوں کو اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ ہر ایک کے مال سے وادی بھر گئی۔ اتنے اللہ نے پہلے آدمی کو اونٹ دے دیے، دوسرے آدمی کو گلہ دے دیا گاؤں کا،
کہ وادی بھر گئی، 30 آدمیوں کو بکریوں کا گلہ اللہ نے اتنا دے دیا کہ وادی بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اب ذرا ان کی آزمائش کرو۔ فرشتہ پھر اسی طرح اس آدمی کے پاس گیا جو کوڑ کا مریض تھا، اور اسے جا کے کہا کہ بھائی دیکھو میں مسافر آدمی ہوں اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، میرا مال اسباب جو ہے وہ سارا لٹ گیا ہے اور مجھے اپنے گھر تک پہنچنا ہے، تو اگر کوئی میری ہیلپ کر سکتے ہو، میری مدد کر سکتے ہو تو اللہ کے لیے میری مدد کرو، تمہیں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے تو رشتہ دار اور قرابت دار اور مانگنے والے اتنے زیادہ ہیں، اتنا مجھ پہ بوجھ ہے، اتنے میرے اخراجات ہیں کہ میں تو اپنے اخراجات نہیں پورے کر سکتا، مانگنے والے بہت زیادہ ہیں اور مال جو ہے وہ میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنے میری ضروریات ہیں، جتنی میری مجبوریاں ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تم وہی آدمی نہیں ہو جو پہلے کوڑ کے مرض والے تھے اور پھر اللہ نے تمہیں صحت دی اور پھر اللہ نے تمہیں مال دیا اور دولت دی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی؟ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ تو ورثہ، مجھے تو وراثت میں ملا ہے یہ مال، کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ وہ کوئی اور آدمی ہوگا جو کوڑا ہوگا، میں تو اچھا بھلا ہوں، مجھے تو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے اور میرے پاس یہ باپ دادا سے، یعنی حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں تو وراثت دیا گیا ہوں، باپ دادا ہے، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم کوڑے ہو اور اللہ کے حکم سے میں نے ہی تمہیں یہ آگے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اسے ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے تھا۔ پھر وہ کوڑا ہو گیا۔ پھر آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے جا کے بھی اس نے یہی بات کہی کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں اور مصیبت میں مبتلا ہوں، میرا مال اسباب لٹ گیا ہے، مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، تو میری کچھ اللہ کے لیے مدد کرو۔ اس نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بھی وہی جواب دیا جو اونٹوں والوں نے جواب دیا کہ بھائی بال تو ہے واقعی، لیکن میری مجبوریاں، میرے اخراجات، میری ضرورتیں اور میرا جو سٹیٹس ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اب میں تمہیں کیسے دوں؟ فرشتے نے اس سے بھی کہا کہ بھائی تم تو کسی زمانے میں گنجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکل بھی دی، اللہ نے تمہیں اتنا مال دے دیا، تو وہی آدمی تو نہیں ہو؟ کہا نہیں نہیں، وہ تو کوئی اور آدمی ہوگا، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو باپ دادا سے ہمیں وراثت میں مال ملا ہے، یہ تو ایسے چلا رہا ہے ہماری نسلوں سے اتنا زیادہ، یہ تم نے کب دیا ہمیں؟ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس کو بھی ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ویسا ہی کر دیا۔ پھر وہ آدمی اندھے کے پاس گیا اور اس سے بھی جا کے ایسی بات کہی کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، مال اسباب لٹ گیا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے، پریشان حال ہوں اور اللہ کے لیے میری کچھ مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے واقعی مجھے بڑی برکت دی ہے، آج میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا، جتنا مال تمہیں چاہیے اپنے گھر تک جانے کے لیے تم لے سکتے ہو اس وادی سے، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا، جتنا مال لینا چاہتے ہو لے لو، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، میری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، میرے بھائیوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور مجھے کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، جتنا تم نے لینا ہے تم بھی لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں مال کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اس طرح تم 3 آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے تینوں آدمیوں کو آزمایا، وہ دونوں آدمی ناکام ہو گیا، تمہیں اللہ نے کامیاب کر دیا، تمہیں یہ مال مبارک ہو۔ یہ مال جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو اتراتا ہے، جو اس پہ تکبر کرتا ہے، جو اکڑتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، خواہ فرد ہو یا قوم ہو، اللہ اس کا بیڑا غرق کرتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس پہ، سیدھی سی بات ہے۔ اب جس کو یہ بات سمجھ نہ آئے، جو یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، اس کے باوجود وہی طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو اس کا اپنا انجام ہے، وہ اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اور جو مال لے کے اللہ کو راضی کرتا ہے، وہی میں نے گزارش کی نا کہ اللہ تعالیٰ مال، دنیا کے مال سے ہمیں نہیں روکتے کہ مال حاصل نہ کرو، لیکن یہ سمجھو کہ یہ مال اللہ کا دیا ہے، اس پہ تکبر نہ کرو، اس پہ غرور نہ کرو،
مال حاصل کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کی بےزتی نہ کرو، حقدار جو ہے ان کے حق ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے ہی لوگ تھے جن کو اپنی معیشت پہ تکبر تھا، اترائے وہ اپنی معیشت پہ، فتل کا مساکنہم، یہ ہے ان کے مسکن، ان کے رہائش گاہیں، لم تسکن من بعدہم، ہم نے اس طرح ان کو ہلاک کیا کہ ان کے بعد پھر ان مساکن میں، ان محلات میں کوئی دوبارہ آ کے بس نہیں سکا، الا قلیلا، مگر تھوڑی وقت کے لیے کوئی آ گیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ڈالروں کے بھی وارث ہم ہی ہیں، ریالوں کے وارث بھی ہم ہی ہیں، سونے کے بھی، چاندی کے بھی، پیٹرول کے بھی، زمین کے بھی، حتیٰ کہ تمہارے بھی وارث ہم ہیں۔ یہ جانا کہاں ہے؟ تمہارے جو ہاتھوں میں پھرتا ہے، لیکن بالآخر کون مالک ہے اس کا؟ یہ سونا چاندی فنا تو نہیں ہو گیا، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، زمین اللہ کی ملکیت ہے، آسمان اللہ کی ملکیت ہے۔ اس غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ یہ تمہارا ہے۔ کُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اس کے وارث اور اس کے حاصل کرنے والے، لینے والے تو ہم ہی۔ اگر اللہ نے تمہیں زندگی میں دے دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کسی وقت بھی چھین سکتا ہے۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ جواب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دیا کہ یہ جو معیشت کی خاطر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکذیب کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، اس معیشت پہ اترانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس معیشت پہ اتراؤ گے تو تم بھی ہلاک ہوگے، اور جو بھی اس معیشت پہ اترایا وہ ہلاک ہی ہوا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما کانا ربک، وما اور نہیں، کانا تھا، ربک تیرا رب، مہلک القری، مہلک کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، ہلاک کرنے والا، مہلک ہلاک کرنے والا، القری کسی بستی کو، حتیٰ کہ یبعثا، کون سا فعل ہے یبعثا؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یبعثا وہ بھیجتا ہے، فی امہا بستیوں کی ماؤں میں، بستیوں کے مرکز میں، ان بستیوں کے کسی بڑے شہر میں، رسولاً ایک رسول، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، علیہم اوپر ان کے، آیاتنا ہماری آیتیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب کسی بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان پہ حجت قائم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے مرکز میں، ان بستیوں کے بڑے شہر میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتا ہے جو اللہ کا دین پہنچاتا ہے انہیں، اللہ سے ڈراتا ہے انہیں، آنے والے وقت کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے انہیں۔ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے جزا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں انہیں، اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ اور اگر حجت قائم کرنے کے بعد وہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائیں، اللہ کے رسول کی تکذیب کر دیں، اللہ کے رسول کا انکار کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس پہ نافذ ہو جاتا ہے، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قانون ہمارا یہی ہے کہ القرا بستیوں کو، اصل میں یہ مہلکون تھا، جمع کا صیغہ، نون اس سے گرایا گیا ہے اضافت کی وجہ سے۔ مہلک القرا بستیوں کو ہم ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا مگر، واہلھا وہاں کے رہنے والے، ظالمون جب ظالم ہو جائیں۔ ہلاک کرنے کا سبب یہ ہے کہ جب اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہو جائیں،
اللہ اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کریں، اللہ اللہ کے رسول کے باغی بن جائیں، سرکش بن جائیں، اپنے آپ پہ ظلم کرنے لگیں تو پھر ہم ہلاک کرتے ہیں. اور اگر اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں تو پھر اللہ ہلاک نہیں کرتے. یہ شرط ہے اللہ کی ہلاکت کے لیے یا اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آنے کے لیے کہ لوگ جب ظالم ہو جاتے ہیں، ظلم جب بڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت بڑھتی ہے تو پھر اللہ ہلاک کرتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی کہ نہ تو تمہیں اپنی اس معیشت کا خوف ہونا چاہیے جس اللہ نے مکے کو حرم والا بنایا ہے، امن والا بنایا ہے، اور ساری دنیا کا مال تجارت وہاں آ رہا ہے. وہ اللہ تمہیں اگر ایمان لے آؤ گے تو ان چیزوں میں اضافہ کرے گا، محروم نہیں کرے گا، چھینے گا نہیں تم سے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ہلاک کسی کو نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کتابوں اور رسولوں کا سلسلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دی جائے اور لوگ سیدھے راستے پہ رہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم، یہ بھی اسی بات کا جواب ہے، کفار مکہ کے اسی بات کا جواب ہے کہ اگر ہم ہدایت پہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہمارا ملک پہ قبضہ ہو جائے گا. اسی بات کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من شیء، وما اور جو، اوتیتم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. جو تم دیے گئے، من شیء کچھ بھی، فمتاع الحیات الدنیا، پس متاع الحیات زندگی کی متاع ہے، زندگی کا سامان ہے، الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ، وزینتها اور دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے وہ. دنیا میں جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو یہ دنیا کی زندگی کا مال ہے، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے. مال ہے وہ بھی یہیں رہ جائے گا، بیٹے دیے ہیں وہ ٹھیک ہے، دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، لیکن جب مرو گے تو وہ بھی یہیں رہ جائے گی. ڈالر ہے، ریال ہے، فیکٹری ہے، مکان ہے، کارخانہ ہے، فرمایا وہ مال اس دنیا کا ہی ہے. بلا شبہ وہ خوبصورتی بھی ہے، اس میں تمہارے سکون کے چیزیں بھی ہیں اور تمہارے لیے مال ہے، اس میں اٹریکشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولو کہ یہ ہے دنیا کا ہی مال. آگے اللہ فرماتے ہیں وما عند اللہ، وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہ لوگے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا پی لیا، جو تم نے استعمال کر لیا، باقی جو مال چھوڑ کے جاؤ گے وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ تمہارا کہاں ہے. یہ تو پھیر ہے انسان کا کہ انسان دوسرے کو مال کو اپنا مال کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بکری ذبح کی اور گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کتنا گوشت بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک دستی بچی ہے، باقی سارا صدقہ خیرات کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ خیرات کر دیا ہے وہی بچا ہے، جو گھر میں پکانے کے لیے رکھ لیا ہے وہ نہیں بچا. بچا تو وہ ہے جو صدقہ خیرات کر دیا، جو کل کو مل جانا ہے. تمہارا مال وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بینک میں بھیج دیا، محفوظ کر دیا، کل کو جا کے اپنے بینک سے کیش کرا لینا ہے. اور جو ادھر اڑا پڑا دیا وہ کہاں بچا؟
وہ تو اسراف ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا. بچہ تو وہ ہے جو تم نے اللہ کو دے دیا کہ یا اللہ یہ میرا بچا کے رکھ لینا، میں آپ سے لے لوں گا. اور پھر یہ بات فرمائی کہ اگر تمہیں عقل ہے، سمجھ ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی چیزوں کو زینت بھی کہا، متاع بھی کہا، کہ اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے، گزارا نہیں ہے، پیسہ چاہیے، کپڑا چاہیے، روٹی چاہیے، مکان چاہیے، بیوی بچے سب کچھ زینت ہے، اچھا ہے، کرو استعمال، یہ ان سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن یہ نہ بھولو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. جب دنیا اور آخرت کے تقابل کا معاملہ آ جائے تو پھر تمہارا امتحان ہے کہ تم دنیا کو منتخب کرتے ہو یا آخرت کو منتخب کرتے ہو. فائدہ اٹھاتے رہو، لیکن جب معاملہ تقابل کا آ جائے، گھر میں اللہ کے رسول کا حکم چلنا چاہیے یا بیوی بچوں کا بات ماننی چاہیے، تو پھر ہے امتحان کہ تم اللہ کو رکھتے ہو یا بیوی بچوں کو رکھتے ہو. اس میں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، وہی بہتر ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا سب کچھ فنا ہونے والا ہے. دنیا کو نہ رکھو، دنیا کو ترجیح نہ دو، دنیا کو استعمال کرو، فائدہ اٹھاؤ اس سے، یہ زینت ہے اور تمہارے لیے ہی اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کو آخرت پہ ترجیح نہ دو. جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آ جائے تو پھر تمہارا وزن جو ہے وہ آخرت کے پرڑے میں پڑنا چاہیے، دنیا کے پرڑے میں نہیں جانا چاہیے. اور کتنا وہ خیر واب کا اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ جنت کو، جو ابدی ہے، جو بہت ہی بہتر ہے دنیا کی نعمتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں صحابہ کرام کو بتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، مالا عین رأت، مالا عین رأت، جنت تو وہ ہے جو آج تک کسی کی آنکھ نے دیکھی نہیں، بلا اذن سمعت، اور دیکھنا تو دور کی بات، کسی کان نے سنی بھی نہیں وہ چیز. حالانکہ سنتے تو ہیں ہم قرآن مجید کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بھی سنائی کہ جنت ایسی ہے اور ایسی ہے، لیکن پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بلا اذن سمعت، اس لیے کہ جب تک انسان دیکھ نہ لے وہ سننے والی بات کی بھی وہ چیز نہیں انسان کی سمجھ میں آتی. اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حتیٰ کہ کسی دل میں اس کا تصور یا گمان تک نہیں گیا جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جنت جا کے دیکھ کے آؤ کیسی ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام گئے جنت دیکھنے کے لیے، اللہ نے پوچھا کہ کیسی ہے؟ جبرائیل کہنے لگے کہ یا اللہ یہ جنت تو ایسی ہے کہ جو بھی آدمی اس کے بارے میں سنے گا شاید کوئی ہی آدمی ایسا ہو جو یہ جنت حاصل نہ کرے اور جنت میں داخل نہ ہو. یہ تو اتنی اچھی جنت ہے، اتنی نعمتیں ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہمارا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ حجبت النار، کہ یہ آگ جو ہے اس کو ڈھانک دو بالشہوات، جنت جو ہے اس کو ڈھانک دو بالشہوات بالمکارہ، جنت جو ہے اس کو مصائب سے، آلام سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے ڈھانپ دو. ڈھانپ دی گئی اور جناب جبرائیل کو کہا کہ جاؤ ذرا پھر اب دیکھ کے آؤ جنت. حضرت جبرائیل نے جب جا کے جنت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیسی ہے؟ فرمانے لگے کہ یا اللہ اب تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جو ان مصیبتوں اور تکلیفوں پریشانیوں سے ہو کہ اس جنت میں داخل ہو. جنت میں داخل ہونے کے لیے جو آپ نے بیریئر لگا دیا ہے، جو چھلنی لگا دی ہے مصیبتوں کی، آزمائشوں کی، تکلیفوں کی، صبر کی، یا اللہ ان میں سے تو کوئی پاس ہوگا. سارے اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، کون ان تکلیفوں کو جھیلے گا، کون ان مصیبتوں سے گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ جہنم جا کے دیکھ کے آؤ. جناب جبرائیل گیا، جہنم دیکھی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا جہنم کیسی ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ جہنم تو ایسی ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا توبہ توبہ کرے گا، کوئی بھی اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
یا اللہ لوگ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کون بدبخت ہے جو اس جہنم میں جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم کو خلوت بالشہوات، شہوات سے، مرغوبات سے، انسان کی پسندیدہ چیزوں سے، انسان کی اٹریکٹیو اور دلکش چیزوں سے، دل فریب چیزوں سے اس کو ڈھانپ دو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جناب جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جہنم دیکھ کے آؤ۔ جناب جبرائیل گئے، جا کے جہنم دیکھی، واپس آئے، اللہ نے پوچھا کہ ہاں کیسی ہے؟ فرمایا یا اللہ کوئی آدمی ہے جو بچے گا اس سے؟ اتنی شہوات ہیں، اتنی مرغوب چیزیں ہیں اس کے اوپر، اور اتنی کشش والی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تو کھینچے چلے جائیں گے اس کی طرف، کوئی آدمی بچے گا اس سے۔ اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بتائی کہ لوگوں میرا معاملہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے کسی آدمی نے کوئی چراغ روشن کیا اور پتنگے جو ہیں وہ اس میں گھسے جا رہے ہیں جلنے کے لیے، میرا معاملہ ایسا ہی ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں جہنم میں نہ جاؤ، لیکن تم میرے ہاتھ سے نکل نکل کے جہنم میں جا رہے ہو۔ میں تمہیں کمر سے کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑے کھینچتا ہوں کہ جہنم سے بچ کے رہو، جہنم سے ادھر رہو، لیکن تم میرے ہاتھ سے نکل کے جا رہے ہو جہنم۔ کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور کتنی وارننگ دی اس کے بارے میں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ لوگوں خواہ ایک کھجور کا صدقہ جو ہے، کھجور کا صدقہ کرو تب بھی جہنم کی آگ سے بچو۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھجور بھی نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، تو کم از کم اچھی خیر کی بات کہو کسی مسلمان سے، شاید اسی سے بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ لہذا فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن ان میں جذب نہ ہو جانا، ان میں اپنے آپ کو ختم نہ کر ڈالنا، اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے اس کو یاد رکھنا کہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کو ذبح کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مینڈے کی شکل میں دیوار کے اوپر موت کو لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا یا اہل الجنہ، جنتی جب چلے جائیں گے تو جنتیوں کو بلایا جائے گا، اور جنتی تو فکر مند ہو جائیں گے کہ بھائی اب تو جنت میں آ گئے، تو اب یہ بلاوا کس بات کا ہمیں دیا جا رہا ہے، کہیں کوئی اور نیا قانون یا نیا آرڈر نہ آ جائے۔ تو جنتی لوگ فکر مند ہو جائیں گے اور متوجہ ہوں گے اس آواز کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہی جہنمیوں کو آواز دی جائے گی یا اہل النار، اے آگ والو، اور جہنمی جو ہیں ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، چہرے کھل اٹھیں گے، پتہ نہیں کوئی ہمارے لیے رخصت اور ہمارے لیے کوئی نکالنے کی سبیل پیدا ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں اس چیز کو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سارے لوگ جنتی بھی اور جہنمی کہیں گے کہ ہاں یہ تو وہ موت ہے جو دنیا میں ہم پہ مسلط کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کو جنتیوں اور جہنمیوں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، جنت ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اے اہل نار، ہمیشہ کے لیے تم نے جہنم میں رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کو یہ بات سن کے، یہ اعلان سن کے اتنا غم ہوگا کہ اگر موت ہوتی تو وہ غم سے مر جاتے، اور فرمایا کہ جنتیوں کو یہ بات سن کے، یہ اعلان سن کے اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو وہ یہ اعلان سن کے، یہ خوشی کی بات سن کے خوشی سے مر جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہ باتیں ہمارے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ کم از کم ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے دنیا کے معاملات کرتے ہوئے کہ جو ابدی چیز ہے، جو خیر ہے، جو ابقا ہے، اس کو ترجیح دیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ بھئی بھوک ہے، سود کو اللہ نے منع کیا، ٹھیک ہے بھوک ایک دن آئے گی، 2 دن آئے گی، 4 دن آئے گی، موت ہی آ جائے کیا ہے، لیکن انسان نہ کھائے،
رشوت کو حرام کیا ہے، انسان زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، مر جائے گا، اس دنیا میں 4 دن پریشان ہوگا، لیکن آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے، اس سے تو بچ جائے گا، لیکن یہی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کا جو مال ہے یہ زیب و زینت ہے، تمہارے فائدے اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ یاد رکھو کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو نہ بھولو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی انہی کے سوال کا جواب ہے، افمن وعدناہ، یہ ساری باتیں آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سمجھا رہے ہیں جس طرح بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، لیکن ان باتوں سے اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی آدمی کسی کے ترلے منت کر رہا ہے کہ بھائی سمجھ جاؤ، بھائی عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بھی نہیں ہے، لیکن الفاظ تو ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اور ان کو بہلایا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، یہ 4 دن امتحان ہوتا ہے بچوں کا، ہر آدمی جانتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بھائی بچے کو تسلی دیتے ہیں، بھائی 4 دن ہے، 1 مہینہ ہے، ذرا اچھی طرح پڑھائی کر لو، اس کے بعد کھیلنا ہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ 4-5 دن یا 2-4 ہفتے جو ہیں اچھی طرح گزار لو، اس کے بعد ٹھیک ہے جتنا مرضی تم ادھر ادھر پھرتے رہنا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ مال دولت بھی ہے، کوئی بات نہیں، استعمال کرو، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کو قائم رکھو اور اس پہ جمے رہو، اس لیے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے جو نعمتیں ہیں وہ بڑی عظیم ہیں، بڑی اچھی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ باقی رہنے والی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی سمجھانے والی بات کہی ہے، افمن وعدنا، کیا، فا پس، من وہ شخص، وعدنا، وعد تو وعدنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے وعدہ کیا ہو اس آدمی کے ساتھ، وعدن وعدہ کرنا، وعدن کیا ہے؟ مصدر ہے، وعدن وعدہ کرنا، حسنن بہت ہی اچھا، وہی جنت کا وعدہ۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، بھئی اللہ کے رسول کے احکام پہ چلو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ایمان لے آؤ، تو تمہارے لیے یہ وعدہ ہے۔ آل یاسر پہ بڑی مصیبتیں اور بڑی تکلیفیں آئیں اور حضرت عمار پہ بڑے ظلم کیے کافروں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو کافر حضرت عمار کو پانی میں غوطے دلا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ اصل وجہ باعث تو ایمان ہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، لیکن بے بس تھے اس وقت، کافر طاقتور تھے، سردار تھے، سارے اتحاد کیا ہوا تھا، ملے ہوئے تھے کفر کے ایمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ان سے، فاصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرنا ان مصیبتوں پہ، ان موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں، افمن وعدناہ وعدا حسنا، وہ آدمی جس کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا وعدہ کر رکھا ہے، جنت کا وعدہ ہے، فہو لاقیہ، فہو اور وہ شخص، لاقی ملاقات کرنے والا، پانے والا، حاصل کرنے والا ہی اس کو، اور وہ شخص یقیناً اس وعدے کو پانے والا ہے، وعدہ جھوٹا نہیں ہے، وعدہ بالکل سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، بات کرنے میں، وعدہ کرنے میں، اپنے قول میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنا عجیب انداز ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ جنت کا،
بات تو اتنی بہت تھی، لیکن فرمایا کہ لاقی ہے تم، وہ ملنے والا ہے، پورا ہونے والا ہے میرا وعدہ، ایسا نہ سمجھنا میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، میرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، تم اسے پانے والے ہو۔ آگے فرمایا کہ کمن مانند اس شخص کے متعنا ہو، متعنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ متعنا ہم نے فائدہ دیا ہو اس کو، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ، ثم پھر ہوگا وہ یوم القیامت قیامت کے دن من المحذرین، محذر کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، محذرین حاضر کیے گئوں میں سے، اور قیامت کے دن وہ ہوگا کن میں سے؟ گرفتار کر کے حاضر کیے گئے، عذاب کے لیے حاضر کیے گئے۔ قیامت کے دن اس کا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہوگا جو حاضر کیے جانے والے ہیں، گرفتار کر کے، مجرم بنا کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں آدمیوں کا ذرا تقابل تو کریں۔ ایک وہ آدمی ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے اور ہمارے وعدوں پہ یقین کرتا ہے، ہمارے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ ان سارے وعدوں کو پانے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش ہے، اور حشر میں کوئی ان کو غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہوں گے، ابدی زندگی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا وعدہ ہے جو کہ پورا ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو ان وعدوں کو پانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے، بھلا وہ اچھا ہے یا وہ شخص اچھا ہے جس کو ہم نے دنیا کا مال دیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال اسے فائدہ اٹھا لیا، دنیا کا مال ہم نے دیا اسے اور اسے ساری زندگی فائدہ اٹھایا اس سے، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اور قیامت کے دن وہ گرفتار ہو کے اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے۔ وہ شخص اچھا ہے یا وہ شخص اچھا ہے؟ اب بتاؤ تمہیں کون سا کردار اچھا لگتا ہے؟ بھئی دنیا میں تو ہمیں اتنی سمجھ آتی ہے کہ ایک آدمی مجرم ہے، ہمیں پتا ہے بھئی اس کے پیچھے تو CIA لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے تو FBI لگی ہوئی ہے، تو انسان تعلقات ہوتے ہوئے بھی اس سے منقطع کر لیتا ہے، بھئی یہ تو پکڑا جائے گا، ہم خواہ کیوں پکڑے جائیں، اس کے پیچھے CIA لگی ہوئی ہے، کل کو پکڑا جائے گا یہ۔ لیکن ہمیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو ملحد لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ ہماری یاری دوستی ہو، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، کبھی ہمیں خوف نہیں آیا کہ یہ تو پکڑے جانے والا ہے قیامت کے دن، یہ تو مجرم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اس کے ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اتنی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا عقل سے کام لو، ذرا سوچو۔ ایک شخص وہ ہے جو دنیا میں اس مال دولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، گھر بار سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی بچے ہیں اس کے بھی، دنیا استعمال کرتا ہے وہ بھی، لیکن اللہ کے رسول کو راضی رکھتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو دنیا کا مال خوب اڑاتا پھراتا ہے، خوب اس نے عیش کر لی، خوب مزے کر لیے اس دنیا میں، کلو وتمتعوا، خوب کھاؤ خوب پیو، لیکن فرمایا کہ انکم مجرمون، تم مجرم ہو، قیامت کے دن تم گرفتار کر کے اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، جہاں سے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب بتاؤ کون سا آدمی اچھا لگتا ہے تمہیں؟ کون سے آدمی کا کردار تم پسند کرتے ہو؟ کون سا راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، یہ ساری باتیں انہی کے حوالے سے ہیں، کافروں کے حوالے سے، جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پہ عمل کر لیں، اس کو مان لیں،
تو ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہماری دنیا برباد ہو جائے گی، ہمارا اقتدار چلا جائے گا، ہمارے ملک پہ قبضہ ہو جائے گا. یہ ساری باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں. وَيَوْمَ، اور جس دن، ینادی، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. ینادی، وہ پکارے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، ہم، ان کو، فَيَقُولُ، اور کہے گا ان سے، اَيْنَ، کہاں ہیں، شرکائی، میرے ٹھہرائے ہوئے شریک، الذین، اسم موصولہ ہے، وہ جو، کنتم، تم تھے، تدعمون، تدعمون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. زعم کا معنی گمان کرنا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. زعم، اس نے گمان کیا، اس نے خیال کیا. تدعمون، تم لوگ گمان کرتے تھے دنیا میں جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے کہ یہ داتا صاحب ہیں، یہ 11ویں والے ہیں، یہ 12ویں والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ بندہ نواز ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے، اینا، وہ کہاں ہے آج؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے میدان حشر میں ہوگا. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس کے بعد سب کو حکم ہوگا کہ حشر میں اکٹھے ہو جائیں. لوگ حشر میں پہنچیں گے. حشر میں اللہ تعالیٰ سب سے، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی حشر میں ہی، اور وہاں رسول بھی، انبیاء، شہداء، اولیاء، سارے فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی، سارے کے سارے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہوں گے سب سے، جس سے اللہ تعالیٰ سوال کرنا چاہے گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا حجاب اور بلا ترجمان آدمی سے مخاطب ہوں گے. نہ تو کوئی پردہ ہوگا درمیان میں، اور نہ ہی کوئی ترجمان ہوگا. جو بھی انسان زبان سمجھتا ہے اسی زبان میں اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں گے اور سوال جواب کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے دائیں دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے گی. اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی چادر مبارک ایسے رکھ لی اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، آگ کی شدت کی وجہ سے، آگ کے تصور کی وجہ سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اس آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور یہ حشر میں ہر آدمی کے ساتھ یہ مکالمہ ہونا ہے، اہل ایمان کے ساتھ بھی، منافقوں کے ساتھ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی منافق ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں دنیا میں مال نہیں دیا تھا، دولت نہیں دی تھی، صحت نہیں دی تھی، بیوی نہیں دی تھی، بچے نہیں دیے تھے، سرداری نہیں دی تھی، حکومت نہیں دی تھی؟ کہے گا یا اللہ ہم سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا، خیرات کیا، بڑا کچھ کیا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف میں اتنی باتیں کرے گا جتنی باتیں وہ کر سکتا ہے. کہ ہم تو بڑے فرما بردار تھے، ہم تو بڑے ایماندار تھے، بڑی نمازیں پڑھی ہم نے، بڑا صدقہ خیرات کیا ہم نے. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے خلاف گواہ لاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی دل میں سوچے گا کہ آج میرا کون میرے خلاف گواہی دینے والا آ گیا؟ میں تو مسلمانوں میں مسجد میں جاتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا مسلمانوں کے ساتھ مل کے، میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ کوئی گواہ ہے ہی نہیں میرے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے
اور اس کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو اور اس کے اعضاء کو گواہی دیں گے کہ ہاں تم بولو گے یہ کیا کرتا رہا دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہوگا اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے اس کے خلاف کہ ہاں یا اللہ یہ منافق آدمی ہے، اس نے اپنے مفادات کافروں کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے، کافروں کے ساتھ یاری تھی اس کی، دوستی اس کی کافروں کے ساتھ تھی، اتحاد کافروں کے ساتھ تھا، نمازیں مسلمانوں کی مسجد میں پڑھتا تھا، منافق آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر درک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق. سب کافروں سے بھی بڑے مجرم ہیں یہ، کافر تو کھلے دشمن ہیں اسلام کے، لیکن سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے اسلام کو منافق، جو مسلمان بن کے اسلام کو اور اللہ کے رسول کے دشمن بنے ہوئے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے حشر میں، اولیاء سے بھی، متقی اور سارے لوگوں سے بھی، شہداء سے بھی. انہم مسئولون، سارے کے سارے لوگوں سے سوال ہونا ہے. لا یسأل عما یفعل، ذات صرف ایک ہی ہے جس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. لا یسأل، اللہ سے سوال نہیں ہے کوئی بھی. وہم یسألون، اس کے علاوہ سارے کے سارے پوچھے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ تم نے کہا تھا میری ماں کو خدا بناؤ یا مجھے خدا بنا لو. عزیر علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ تم نے کہا تھا یہودیوں کو مجھے خدا کا بیٹا بناؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں سے بھی سوال کریں گے، وہیں حشر میں مخاطب ہوں گے ان سے کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے دنیا میں، وہ کہاں ہے آج؟ لاؤ انہیں میرے سامنے. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکوں کی جواب دینے سے پہلے ہی جن کو شریک بنایا گیا تھا وہ اللہ کو جواب دینا شروع کر دیں گے کہ آج ہم اپنی چمڑی تو بچائیں. وہ بھی شیطان ہی ہوں گے، گمراہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نظر نیازیں دنیا میں وصول کی ہوں گی، مشرکوں سے چڑھاوے وصول کیے ہوں گے، ان سے گمراہ کیا ہوگا ان کو. وہ مشرکوں کے جواب سے پہلے جواب اس لیے دینا شروع کر دیں گے کہ ہم تو جہنم میں جانے ہی والے ہیں، ہم نے ان سے نظر نیازیں بٹوری ہوئی ہیں، ہم نے گمراہ کیا انہیں. لیکن وہ پہلے جواب اس لیے دینا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ ہم تو گمراہ ہی تھے، لیکن یہ بھی گمراہ تھے، ان کی گمراہی کا وبال ہم پہ نہ ڈالنا. ہم نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن یا اللہ ان کا عذاب ہمیں نہ دینا، ان کے عذاب سے بچانا ہمیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.